بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی ملے تو سلام کرنا ضروری، تاکہ آپ بھی سلامت رہیں اور وہ بھی سلامت رہیں جن سے آپ ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور جان نثار کرتے ہیں۔ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ 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 سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے، یعنی فیس بک، یوٹیوب اور ڈیلی موشن پہ پروگرام اس وقت لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو انشاءاللہ ساؤنڈ کلاؤڈ پر بھی انشاءاللہ اس پر بھی ہماری یہ آج کی ٹاک شو آئے گی، اور جتنی بھی محفل ہوتی ہے ہماری وہ ساری ساؤنڈ کلاؤڈ، یہ ایک طرح کا ریڈیو ہے جس پہ آواز آئے گی آپ کو، اور آپ موبائل پر سن سکتے ہیں، ایون اگر انٹرنیٹ نہ ہو تب بھی آپ سن سکتے ہیں۔
اللہ کے فضل سے اچھے دوستوں کی اچھی ٹیم بنتی جا رہی ہے جو ہمارے کام کو بھی سنبھالیں گے اور ہماری بات کو بھی سنبھالیں گے۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساتھ رکھنا ہے۔ اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک کام تو ضرور کرنا پڑے گا، یعنی باوضو رہ کر درود شریف کی کثرت، یعنی کثرت سے مراد ہر وقت اسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اور اگر کسی کو درود ابراہیمی یاد ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جس کو جو بھی درود پاک یاد ہو، ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے۔ جس کو جتنا آتا ہو، جو آتا ہو، کسی بھی زبان میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اور جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں رہیں گے، یعنی فضل و کرم آپ پر ہوتا رہے گا۔ اور جو لوگ درود شریف نہیں پڑھتے، چاہے وہ کتنے بھی متقی اور پرہیزگار ہیں، اگر ان کا طریقہ کار عبادت والا وہ نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا، عطا فرمایا اور خود عمل کر کے دکھایا، اور وہ طریقہ نہ ہوا تو کوئی فائدہ عبادت کا بھی نہیں ہوگا، چونکہ بعض مقامات پہ ایسے فرمایا کہ آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر دے کر ماری جائیں گی۔ اور نماز کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو ایک خاص بندہ بنا کے رکھنا، یعنی آپ اس وقت جو کام کر رہے ہوں گے اس میں یہ تصور موجود ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے اپنی آنکھوں میں وہ بصیرت پیدا کرنی ہے کہ آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ یہ ممکن تو نہیں ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بنفس نفیس ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں، وہاں پر پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حلقہ احباب کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے، اور وہاں صرف جلوہ دیکھا، جلوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو بے ہوش ہو گئے۔ اور اس طرح آج اگر بنفس نفیس آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اٹ از ناٹ ایزی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرمائے تو ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں میں موجود ہیں، شہرک سے قریب ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہے تو پہلے تو دوستی کرنی پڑے گی، پہلے جان نثار کرنی پڑے گی، پہلے وہ باتیں ماننی پڑیں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر دوستی کے تقاضوں پہ پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی آتی ہے اپنے پیاروں کے لیے جیسے براق کی سپیڈ ہوتی ہے، یعنی بجلی کی سپیڈ بھی تھاؤزنڈز میں آسمان تک پہنچ سکتی ہے، یعنی یہ اتنا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کر سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تیز رفتاری سے اپنے پیاروں کے لیے آتی ہے۔ ہم نے کئی دفعہ ایسا آزمایا بھی کہ جب ہماری گاڑی میں پیٹرول ختم ہونے لگا، یعنی ہم نے سوچا ہی نہیں، ایک دفعہ ڈلوا دیا، اسی طرح تیل بدلی کرا دیا، اور جب یاد کبھی آ جاتی مہینے 2 مہینے میں تو پھر فوراً ڈلوا لیتے کہ آپ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات یاد کرائی ہے کہ یہ ڈال لو، تو ایسی بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور ہم نے ہزاروں مقامات پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور دین اینڈ دیئر مسئلہ حل ہوا۔ اس لیے بھی جو آپ کو یقین بڑھتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا، قربت ملتی جائے گی، پھر آپ کا یقین بھی بڑھتا جائے گا، پھر آپ بھی یہی کریں گے، چھوڑو فکر دنیا کی، چھوڑو فکر دنیا کی، چلو مکہ مکرمہ چلتے ہیں، چھوڑو فکر دنیا کی۔ اور یہ بات بھی بالکل حق بجانب ہے کہ دنیا نے ہمیں دیا کیا، اور دنیا نے ہم سے لیا کیا، اور دنیا نے ہم کو سمجھا کیا۔ چھوڑو فکر دنیا کی، چلو مکہ مکرمہ چلتے ہیں،
निचोड़ो। एक वक्त आएगा जब आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ आप समेट रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्डिंगें, कोठियां, कारें, तालीम इतनी हासिल कर रहे हैं कि हमने तो ये देखा है कि जिन्होंने पीएचडी कर लिया है, यानी वो पीएचडी डॉक्टर हैं, इवन उनकी भी जिंदगी में कोई सुकून नाम की चीज नहीं है, कोई बेफिक्री नहीं है, कोई बेनियाजी नहीं है। इसलिए भी तो हम आपको ये सबक पढ़ा रहे हैं कि पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो पढ़ना बेहतर था या ये सबक पढ़ना बेहतर है। सबक कितना सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोल्डन की है, चाबी है, चाबी हर दरवाजे में, हर नेमत के लिए। जहां पढ़ोगे वहीं फजल होगा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाल पर और मजीद इजाफा फरमाए अपने फजलो करम में, और पूरी दुनिया को एक और नेक बनाए, सब के सब जोड़ों को सलामत रखें। लाहौर में एक खवातीन है जो बीमार हैं, बहुत सीरियस हैं, और उनको चाहिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले लें और रूहानी इलाज भी कराते रहें। हो सके तो उनका कोई भी अजीज हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर मेरा यानी हमारा सजदा सलाम पेश करें वहां पर, और अपनी बात पेश करें कि हमारी वालदा बीमार है, हमारी फुफो बीमार है, हमारी खाला बीमार है, हमको अल्लाह ताला ठीक कर दे। तो चूंकि सारे मामले तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने चाहिए, लेकिन इंसान की कोई भी मूवमेंट है, कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी हसरत है, कोई भी सोच है, वो अल्लाह ताला से छुप नहीं सकती। इसलिए भी एक तरीका यही रहा कि हम जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो फजल अल्लाह ताला ही फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर आदमी से मुलाकात नहीं की, लेकिन अपने बंदे जगह जगह बिठाए हुए हैं, और इन बंदों की तादाद भी कम अज कम 1.25 लाख से कम नहीं है। पूरी दुनिया में ये फैले हुए हैं, यानी कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां अल्लाह का वली मौजूद ना हो और उसकी कोई ड्यूटी ना हो। तो वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी भी मखलूक पैदा की, किसी भी शक्ल में, किसी भी रंग में, कोई भी मखलूक है, यानी इवन चींटियां जो हैं वो भी ड्यूटी पर मौजूद हैं, शेर, हाथी, सब की अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। इसीलिए हमें भी बताया गया कि आप सबसे अशरफुल मखलूकात हो, लेकिन राब्ता अल्लाह ताला से अगर नहीं है तो वो ड्यूटी खत्म हो जाती है, वो मुकाम से गिर जाता है। फिर जब कोई गिर जाता है उसको उस मुकाम पर लाने के लिए टू वे ट्रैफिक होती है, यानी जो आना चाहता है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बनाना चाहता है उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी पीर और फकीर दोनों का मामला एक जैसा होता है। अक्सर लोग जो है वो करामात देखना चाहते हैं, यानी कुछ देखकर फिर पीरी मुरीदी करना चाहते हैं। तो एक दफा ऐसा हुआ था कि एक बादशाह है, उनकी बेगम, ये दोनों सैर पर निकले हुए। जो बेगम है हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, बड़े दाना थे, बड़े वाइज मैन थे। तो वो जो भी काम करते, वहां से जब वो रेत में बैठे हुए खेल रहे थे हजरत बहलोल और ये दोनों जोड़ी यानी बादशाह और बादशाह की मलका जो है ये जा रहे हैं, तो बादशाह की मलका ने पूछा हजरत बहलोल दाना से कि आप क्या कर रहे हो? वो रेत में खेल रहे थे। आपने फरमाया मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। तो जो बेगम साहिबा थी उन्होंने फरमाया कि एक घर हमारा भी बना दो। उन्होंने कहा ये जो गले में आपने हार पहना ये दे दे तो बना देता हूं। तो उन्होंने अपना वो हीरो का जो हार था वो उतार कर उनको दे दिया। तो बादशाह सलामत जो है वो नाराज हुए घर आकर के, आप ऐसे ही बच्चों की बातों में आ जाती हैं, वो तो खेल रहा था और आपने इतना कीमती हीरो का हार उनको दे दिया है। तो बहरहाल नतीजा ये निकला कि जब रात को सोए, यानी बादशाह सलामत सोए, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जो एक महल है जन्नत का, बहुत बड़ा महल है, उसके ऊपर उनकी बेगम का नाम लिखा हुआ है। तो वो उनको दिखाया गया कि उन्होंने जो रेत का घर बनाया था वो रेत का नहीं था, असल में जन्नत में ही घर बन गया है। तो इन्होंने भी अगले दिन यानी बादशाह सलामत भी फिर बहलोल फार्म के पास गए, यानी बहलोल दाना जो है उनके पास जाकर अर्ज की कि एक महल जन्नत का मुझे भी दे दो, मुझसे जो लेना है ले लो। उन्होंने कहा वो बिन देखे का सौदा था, आप चूंकि देख कर आए हो इसलिए अब आपको वो कीमतन नहीं मिल सकता है। तो चूंकि जो शोहर अपनी बीवियों से ये कहते हैं कि आपके पीर ने क्या किया है, तो पीर कुछ नहीं करता भाई, पीर तो ऐसे बैठकर बातें बनाता है और महफिल सजाता है।
تو اگر محفل میں سجا لو گے، محفل میں آ کر بیٹھ جاؤ گے تو محفل اور رونق والی بن جائے گی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اب ہم ان شوہروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ شوہر جو صبح سے شام تک محنت کرتے، پیسہ کماتے، کیا ان کے پاس اتنی بھی سمجھ نہیں کہ وہ ہماری محفل کو بیٹھ کر سن لیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ اگر وہ سن نہیں سکتے تو ہم کیا کریں گے آپ کے لیے؟ اور یہ ٹو وے ٹریفک کا مقصد یہ ہے کہ استاد جو ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، وہ امتحان میں پاس نہیں کرتا ہے، وہ تو آپ کو سبق بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، منزل تو آپ کو خود ہی ملتی ہے، خود ہی جاب ڈھونڈنی پڑتی ہے، خود ہی نوکری کرنی پڑتی ہے۔ تو کل جو خاندان ہمارے پاس تشریف لائے تھے وہ شاید گولڑا شریف کے علاقے سے تشریف لائے تھے، اور وہ جو فیملی ہے سبھی لیڈیز تھیں، انہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو ہم نے ان کی بھینسوں کے لیے دعا کی تھی کہ ان کا دودھ بڑھنا چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے۔ تو کل وہ تشریف لائیں تو ہم نے ان سے عرض کی کہ مجھ چونی آپ کو آتی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، یہ تو صرف ہمارے بیٹے کو آتی ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا تھا، وہ جب اپنے مسائل پیش کرنے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ مجھ تو حاضر ہے، اب چونا آپ نے خود ہے، یعنی یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، تو جس نے چونا ہے، مجھ کو چونا نہیں آتا تو ساڑھے کو لوں کے لالے سو، تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، پھر امتحان دیتا ہے، پاس ہوتا ہے تو اس کی بھی عزت بنتی ہے اور ٹیچر کی بھی عزت بنتی ہے، اسکول کا بھی نام روشن ہوتا ہے، کالج اور یونیورسٹی کا نام روشن ہوتا ہے۔ اب رابعہ بصری صاحبہ یہ دنیا کو سمجھائیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے ہمیں، باتیں نہیں بنانی، ہم باتیں سننے نہیں آئے، ہم باتیں کرنے بھی نہیں آئے۔ یہ تو ہمیں پتہ نہیں کتنی دنیا نے کہا کہ آپ باتیں کیا کریں، آپ کی باتوں سے سکون ملتا ہے، اس لیے ہم یہ لائن پر آ گئے، ہم کسی کو کچھ دکھانے نہیں آئے۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص ہمارے پیر صاحب کے پاس تشریف لایا اور بیٹھا، آپ نے اس کی جو خدمت کرنی تھی کی، اور سب دوستوں کے سامنے اس کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن وہ جاتے ہی نہیں تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جو دوست وہاں موجود تھے انہوں نے بھی عرض کیا کہ جو پیر صاحب فرماتے ہیں وہ سننا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، آپ جائیں۔ تو وہ جا ہی نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے اس کو اجازت دی کہ آپ چلے جائیں۔ تو دوستوں نے پھر بعد میں ہمارے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضور کیا بات تھی، آپ اس طرح تو کسی کے ساتھ نہیں فرماتے، اور زبردستی آپ اجازت نہیں دیتے، زبردستی بھیجتے نہیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری کرامت دیکھنے آیا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ تو بس آپ نے فرمایا کہ یہ شخص چونکہ ہماری کرامت دیکھنا چاہتا تھا اس لیے ہم نے اسے چلتا کر دیا۔ تو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ لگے وہ ہماری کرامت کے چکر میں نہیں رہنا، چونکہ ہم نے تو آپ سے پہلے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنی کرامت اور معجزوں کے چکر سے نکل کر اپنا کوئی کام کر کے دکھائیں ہمیں۔ کسی کی گاڑی خراب ہو تو وہ ٹھیک کر کے دکھائیں، باتیں نہیں بنانا ہے۔ کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو نکال کر دکھائیں۔ اگر آپ کسی کام کے ہوں گے تو ہمارے سلسلے میں آئیں گے، ورنہ ہمیں نہ آپ کی محبت کی ضرورت ہے نہ آپ کے خلوص کی ضرورت ہے، ہمیں صرف کام چاہیے۔ لوگ مر رہے ہیں اور آپ باتیں بناتے رہتے ہیں، آپ کیوں نہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے اور اللہ کرم کرتا۔ اور رابعہ بصری نے ایک اور بات بھی ہمیں بتائی تھی جو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، کہ انہوں نے کہیں ہماری گفتگو میں سن لیا ایسے ہی اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ، یعنی ایزی جو ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے بیلنس بھیجنا ہوتا ہے، انہوں نے 100 روپے کے 2 کارڈ ہمیں بھیج دیے، اور یعنی نمبر بھیج دیے اس کے، جبکہ ہمیں ضرورت نہیں تھی، چونکہ انہوں نے جس طرح ہم سے پوچھا تھا ہمارے پاس بعض اوقات 2 دن بھی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کے میسج پڑھیں، اتنا وقت نہیں۔ اللہ اللہ کریں آپ کے میسج پہ بیٹھے رہیں، آپ کی تو کبھی بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، سارا زمین اور آسمان سونے کا بھر بھی دیں گے نا تب بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم چونکہ دل جوئی کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے ایک رابطہ ضرور ہے، کہ 24 گھنٹے میں جب ہم نے دیکھا ہے تو انہوں نے 2 کارڈ ہمیں بھیج دیے، اور پھر ایک بعد میں SMS آیا کہ ہم نے 200 روپے کے کارڈ بھیجے تو اللہ نے مجھے 1000 روپے عطا کر دیے۔ یہ تو سودا ایکو جیا، بس جب آپ 1 روپیہ بھی لگائیں گے تو 10 ملیں گے، 10 لگائیں گے تو 100 ملیں گے، اور 100 لگائیں گے تو 1000 تو ملنے چاہیے نا۔ یہ تو رابعہ بصری کو سوچنا چاہیے کہ 100 پہ 1000 ملنا تھا، یا آپ کو کیوں 200 پہ 1000 ملا، 200 پہ تو 2000 ملتا۔ تو بہرحال آپ کو توجہ رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں جلوہ اللہ کا ہے۔ اب آپ نے کیسے نور و نور ہونا ہے،
تو ہم باتیں نہیں سننا چاہتے. وہ شوہر جو اپنے بیویوں پر یہ باتیں بناتے رہتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی، آپ کے ذکر فکر، آپ کے پیر صاحب سے کیا ملا، تو پیری کوئی گھر بیٹھے ملتی ہے؟ لوگ 90 سال عبادت کرتے ہیں تب بھی اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تو گھر بیٹھے ہم ایک سہولت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل دنیا بدل جائے گی، سب امن ہوگا، سکون ہوگا، اور گھٹیا باتیں نہیں کرنی ہے. یعنی اچھی بات، اپنی پروگرس بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا. آپ صرف لڑکیوں کی لسٹ ہی بناتی رہیں گی جس کی شادیاں نہیں ہوئی. آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ آپ مجھے یہ کیوں نہیں بتاتی کہ جب ہم آپ سے ملے تو یہ ملا ہمیں، یہ ملا، یہ ملا، اور نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے زمین بنجر ہے، سرو کا بوٹا اس میں پھل نہیں لگے گا. آپ نے سمجھنا ہے کہ پھل لگانے کے لیے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، گوڈی کرنی پڑتی ہے، اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے. اور یہ ذکر فکر جو بتائے جاتے ہیں اس کا مقصد ہے آپ نے کچھ کرنا ہے. ہم نے جو کرنا تھا نا وہ کر لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی زندگی، آپ اگر 50 سال کے ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ کرنا تو آپ نے ہے. اور جو کر رہے ہیں اللہ ان پہ فضل کر رہا ہے. بس ذکر فکر کرتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کریں. یہ جو شور کہتے ہیں نا کہ آپ کے پیر نے کیا کیا، یا آپ کی پڑھائی نے کیا کیا، آپ کے ذکر فکر نے کیا کیا، ان کو کہیں کہ پہلے سورہ یاسین شریف یاد کریں اور مجھے آ کر سنائیں یہاں پر. پھر پتہ لگے گا کہ یہ زیر زبر کتنا آسان ہوتا ہے یاد کرنا. ایک نیٹ لگوا کر آپ بیٹھ کر یہ تقریر ہماری سنا کریں آپ کی، تاکہ عقل جو ہے اس میں کوئی بات سمجھ میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمیں ایک انتہائی افسوس بھی آ کہ ہمارے دوست ڈاکٹر کامران صاحب یہاں پاکستان تشریف لائے تھے آئرلینڈ سے، اور جب وہ واپس گھر پہنچے تو ان کے گھر میں چوری ہو گئی. تو اللہ نے بچایا، کافی مہربانی کی ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جب بھی گھر سے نکلیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، تالوں پہ پھونک کر، تاکہ اللہ پیچھے فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے گھر کی حفاظت کروائیں. چونکہ ظاہر ہے جب معاملے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جلدی جلدی میں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بس ایسے ہی بھاگنے والی بات ہوتی ہے. تو اللہ پاک فضل فرمائے. اور ہمیں افسوس ضرور ہوا کہ یو کے جیسے ملک میں بھی چور موجود ہیں. چور تو وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی بیٹھے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہیں. اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک فضل فرمائے. چونکہ چور جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں یعنی کہتے تو ہیں کہ جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں، لیکن چور ڈاکو چکے اپنا سرا نہیں چھوڑتے. وہ اتنے فنکار ہوتے ہیں کہ نہ اپنے فنگر پرنٹ چھوڑتے ہیں اور نہ اپنے جوتوں کے نشان چھوڑتے ہیں. تو اب آپ کی یہ جو انٹیلیجنس ہے جو ان کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ کی زندگی ایسے دنوں میں بدل جائے. چونکہ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تھکے ہارے ماندے، بس وہی زندگی. صبح چلے گئے، شام کو آ گئے، جہاں کے جہاں کھڑے تھے. ہمارے پاس کل ایک دوست آئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ پیسے کماتے ہو تو گھر تو اپنا ہوگا، کوٹھی تو اپنی ہوگی، کار شار رکھی ہو؟ کہاں جی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ نا. چونکہ برکت نام کی چیز تو ہے نہیں، سکون تو ہے نہیں. پیسے کمانے کے باوجود پیسے نہیں ہوتے. کہتے ہیں صرف روٹی ہی نہیں پوری ہوتی، کرائے نہیں پورے ہوتے، کیا کریں ہم. ہم نے ان سے بھی کہا تھا کہ ہماری گاڑی میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بولیں گی چپیڑ کھائیں گی. بس اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم باتیں سننے نہیں آئے، صرف سنانے آئے ہیں. اگر بات سنو گے تو رستہ خود ہی مل جائے گا. چونکہ جو بات آپ سنتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سن رہے ہیں. فضل تو رب نے کرنا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی ہماری مدد کرے گا. بس یہ یقین بنانا پڑے گا. ہمیں دنیا کی کسی مدد کی ضرورت نہیں. اور آئندہ کوئی بھی شخص ہمیں اس طرح کارڈ نہ بھیجیں. ہمیں کارڈوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف آپ کے پیار، محبت اور خلوص کی اور کام کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں پیار کرنے والے بھی موجود ہیں اور محبت کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن کام کرنے والا کوئی نہیں. ہمیں کام چاہیے. بس ہر آدمی اپنا یہ بتائے کہ ہماری وجہ سے اتنے گھروں میں سکون آیا ہے، تب ہم مانیں کہ ہاں بھائی کوئی بات ہوئی ہے. اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، فراڈ، ہیرا پھیری یہ ہمارے دوستوں نے نہیں کرنی ہے. بس ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں افراتفری پھیلے. ہمیں کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سر راہ چلتے چلتے، یوں ہی کوئی مل گیا تھا، سر راہ چلتے چلتے. ہم تو ایسے دنیا میں لگے ہوئے تھے نا، دنیا بنانے میں لگے ہوئے تھے. باہر ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو
امریکہ سے بھی آگے نکال دیں، لیکن جب پاکستان والوں نے قدر نہیں کی تو ہم اپنے رستے پر لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بنائیں گے۔ انسان قدر کرے نہ کرے، یہ تو اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کو جہاں سے روٹی ملتی نا اسی کو اپنا دین ایمان سمجھتا ہے۔ لیکن آپ نے عقل کرنی ہے، اگر عقل نہیں کریں گے تو وقت آئے گا پچھتائیں گے پھر ساری لائف۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن اصل منزل جو ہے، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے اپنے رب کی نظر کرم حاصل کر لی، جس نے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لی، محبت حاصل کر لی، کامیاب وہی شخص ہوگا۔ اور جتنی بھی تکلیفیں اس دنیا میں ملتی ہیں، جب جنت کے مزے آپ کو ملیں گے تو یہ ساری تکلیفوں کو آپ بھول جائیں گے، لیکن ایک مزہ ایسا ہوگا اور وہ ٹیسٹ ہوگا، مزہ تو کیا کہیں، اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں، کہ وہ آپ نہیں بھول پاؤ گے۔ یعنی جب بندہ مرتا ہے اس کی جو پوزیشن ہوگی، جو اس کو ٹیسٹ آئے گا، وہ جنت میں جانے کے بعد بھی یاد رہے گا، زبان پر محسوس ہوگا کہ ایک تلخ تجربہ ہوا تھا۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہو اس تلخ تجربے سے تو کیا کریں؟ یعنی دیکھیں، ہر طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے، کہ یعنی کچھ کام جو ہے وہ ملازمین کرتے ہیں، کچھ کھانے پکانے کے جو کوک ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، کوئی دفتر چلانے والے دفتر چلاتے ہیں، مالک ہی ہوتا ہے۔ اب جو موت کا فرشتہ ہے وہ جب تشریف لائے گا، موت کا فرشتہ جب تشریف لائے گا اور آپ کی موت واقعہ ہوگی، وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جیسے سڑکوں پر اگر کانٹے بچھا دیے جائیں اور آپ کو ایک طرف سے گھسیٹ کر دوسری طرف لے جایا جائے، تو جو جسم کا حال ہوگا موت کے وقت انسان کے وجود کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے، یعنی جنت میں جانے کے باوجود بھی وہ یاد رہتی ہے، اس کا ذائقہ یاد رہتا ہے۔ اس لیے سارے ذائقے جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس چند منٹوں کے، چند سیکنڈوں کے ہوتے ہیں۔ یعنی کھانا آپ نے کھایا تو وہ پیٹ میں گیا اور منہ میں صرف تھوڑی دیر ذائقہ رہا، پھر دوسری چیز کھائی پی تو اس کا ذائقہ ختم۔ تو یہ سارے ذائقے سب عارضی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے پاس باقاعدہ رجسٹر بھی ہوتا ہے، یعنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی انٹری اس فرشتے کے پاس ہوتی ہے، کہ کون سا بچہ کہاں پیدا ہوا، اس کا کیا نام رکھا گیا، کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، کیا ٹائم آف برتھ ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے رجسٹر میں انٹری ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی واپسی کا اندراج ہی نہیں ہوتا ہے، اور یہ شخص وہ ہوتا ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اے اسپیشل پروٹوکول اس بندے کی موت کے لیے خود اس کو وصول کرنے آتے ہیں۔ یعنی موت کے فرشتے کو حکم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہاتھ لگائے یا اس کو ٹچ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں اس بندے کا کیا مقام ہوگا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تشریف لاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جو مر جاتے ہیں اس دنیا، وہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں ملتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو زیارت ہوگی، ایک پچھتاوا تو ہوگا اور ایک خوشحالی بھی ہوگی۔ تو جو درود پاک کی کثرت رکھے گا، راز کی بات یہ ہے کہ اسی کو یہ پروٹوکول ملے گا، اور پھر اسی پر نعمتیں ہوں گی، اسی پر نظر کرم ہوگا، اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ تو ہم تو ایسے دنیا میں گھوم رہے تھے نا، تو ہمیں ہمارے پیر و مرشد حکیم عبد المجید کھوکر صاحب مل گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ بحر بے کراں ہیں جس کا کنارہ ہی نہیں، یعنی سرا ہی نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرا ملے تو اینڈ پہ جائیں، تو ہمیں تو اللہ کے فضل سے منزل بھی مل گئی، رستہ بھی مل گیا، طریقہ بھی مل گیا، اور راز کے راز بھی کھل گئے، حقیقتوں کی حقیقت بھی ہمیں پتہ لگی۔ اب جینا جو ہے یہ عارضی ہے، بس یہاں کھاؤ پیو اور پکڑائی نہ دیو اور شان سے جیو، لیکن باتیں نہیں بنانی ہے اور نیگیٹو تھاٹس نہیں رکھنی، ہمیشہ پازیٹیو۔ جس خاتون کے شوہر نے یہ بات کی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں، چونکہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کوئی بھی شوہر یہ بات کرے کہ وہ پیر صاحب نے کیا کیا۔ پیروں نے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ پیر تو رستہ بتاتا ہے کہ اگر اس رستے پہ جاؤ گے تو خانہ کعبہ پہنچو گے، اس رستے پر چلو گے تو مدینہ منورہ آئے گا۔ تو میں تے
تھا مر گئیاں جدوں ہولی جئی لیندا میرا نام. تو اللہ کا ذکر چپکے چپکے چوری چوری کرتے رہنا ہے. یعنی آپ ذکر کریں تو ساتھ والا جو بیٹھا ہے اس کو پتہ نہ لگے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. باوضو رہنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو آپ بتاتے ہو یا چھپاتے ہو. تو ڈاکٹر ارسلان صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں، اور اس وقت واصف شوکت صاحب جو ہیں ہمارے ایک پی سی پر یہی ایک سپریٹ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی وقت بریک ڈاؤن نہ ہو، اور ہم ٹائم پر یعنی ہم 3-4 سیٹ اپ ایسے بنا لیں گے انشاءاللہ ویری سون. آج یعنی 16 دن ہو چکے ہیں اس جنوری کو. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے یعنی آپ نے کیا کیا اس 16 دن میں. کوئی اچھا کام ہے تو مجھے ضرور بتائیں. ٹھیک، یعنی ہر روز ایک نیکی ضرور کرنی چاہیے، سب کو مجھے بتانا چاہیے. اور جن کے گھروں میں بیماریاں ٹھہری ہیں ان کو کم از کم 2.25 کلو چاول لے کر ان کو اچھی طرح خوبصورت سے پکا کر لوگوں کو کھلانا چاہیے، محلے میں بانٹنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور آپ کے گھروں سے بیماریاں نکل جائیں. چونکہ ایک خاص بات اور ابھی بیماری سے یاد آئی کہ ایک دفعہ ڈائلسس کرایا جائے، اگر کڈنیز کا جن کے گردے کام نہیں کرتے وہ اگر ایک دفعہ کراتے ہیں تو الشفا جو ہے وہ 7-8 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے اس پر، اور مہینے میں 8 دفعہ کم از کم یہ ڈائلسس ہوتا ہے، یعنی ہفتے میں 2 مرتبہ. اس کا مطلب ہے ایک ہفتے میں 16,000 روپے تو لگ رہے ہیں. اور اگر 15 ہی لگانے چلیں تو 15 چوکے 60 یعنی 60,000 روپیز لگ رہا ہے. اور اگر یہ آپ کے ڈائلسس ٹھیک ہو جائے یعنی کڈنی ٹھیک ہو جائے، ڈائلسس سے جان چھوٹ جائے، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ پیسے اور وہ ٹائم یعنی 4 گھنٹے کم از کم. ہمارا اندازہ ہے کہ اگر آپ 6 سے رات کے 11 بجتے ہیں تو 5-6 گھنٹے آپ کو اللہ کی یاد میں بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو 60,000 روپے بچتے ہیں آپ کے، یہ غریبوں میں تقسیم ہونے چاہیے، اور تقسیم اس حساب سے ہونے چاہیے کہ سب کا کھانا پکایا جائے اور جو بھی آئے اس کی عزت کی جائے، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، سب کو عزت کے ساتھ رکھا جائے، عزت کی نظر سے دیکھا جائے. کیونکہ جب آپ مر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمیں بچا لو، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے اندر پھر شیطان موجود ہوتا ہے اور آپ کو ہر ایک آدمی برا لگنے لگ جاتا ہے. ایون 2 روپے کی روٹی یعنی آج تو 10 روپے کا ایک نان ہے، اگر 2 نان اور 2 کباب دے دیے تو 20-25 روپے کی یہ ساری روٹی ہے. یہ نہیں دے سکتے، وہاں 8,000 دے دیں گے، وہاں جا کے اپنی ٹانگیں توڑوا لیں گے، اپنا سر کا آپریشن کرا لیں گے، دل باہر نکال کے رکھ دیں گے، لیکن یہاں 20-25 روپے دیتے ہوئے موت آتی ہے. تو دھیان رکھنا ہے کہ ہماری نظر آپ کے ہر کام کے اوپر ہے. اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے. اور اب کیا کریں، آپ سے اجازت لیتے ہوئے بھی مطلب بڑی مشکل سے تو رستہ ملتا ہے بات کرنے کا. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. سی یو انشاءاللہ ویری سون. جزاک اللہ خیر. کل 3 بجے سب لائن پر آ جائیں انشاءاللہ. وی ول بی. جنہوں نے جو مسئلے حل کرانے ہیں بس وہ تلاوت سنتے رہیں اور موج کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں کوئی مل گیا تھا